بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو سے اہم ہے، وہ اس لیے ہمارے پیارے آقا کی ولادت باسعادت سے لے کر 12 سال تک کی عمر تک تمام تفصیل اور احوال، آپ کے مبارک معجزات سے لے کر آپ کی روحانی تجلیات تک اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اس رات کعبہ کے اندر چھوٹے بڑے بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے باشعور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کا مالک و رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر ہاتھ اپنے پوتے کے چہرے مبارک پر پھیرا اور اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے کا رواج اور دستور تھا کہ اپنے شیر خوار بچوں کو کسی دایا کی نگرانی میں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اس لیے کہ دیہات میں نشو و نما اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں قدرتی ہوا، تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی دایا عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی، وہ شہر میں جا کر کسی مالدار گھر کے شیر خوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتی، اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں دایا عورتوں کا ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود دایا عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے ہر دایا عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب دایا عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، لیکن وہ اپنی دایا عورتوں کے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی اونٹنی لاغر اور بیمار تھی۔ جب ساری دایا عورتوں نے مالداروں کے بچے اٹھا کر واپس جانے لگیں، اس وقت دایا حلیمہ کی اونٹنی شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ ان دایا عورتوں نے حلیمہ کو بآواز بلند کہا، اے حلیمہ، ہم نے سب مالدار بچوں کو گود لے لیا ہے، تمہارے لیے ایک یتیم بچہ چھوڑا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو گود میں لے آؤ، اور ہنسنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی اونٹنی کو کوسنا شروع کر دیا اور اپنے قافلے کی دایا عورتوں سے کہا۔ حلیمہ نے کہا، میرے نصیب میں اللہ نے وہ بچہ گود لینا لکھا ہے تو میں اسی کو ہی لے کر آؤں گی، یتیم ہوا تو کیا ہوا، میں اپنے نصیب پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی، وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی جو کہ مشکل سے چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود مل چکے تھے، اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سوا ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا، اور یہ بچہ یتیم ہے، اور اس کو دودھ پلانے کے بدلے میں ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو ان کے شوہر نے کہا، آپ اسے گود لے لیجئے، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اسی سے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ
अलैहि वालैहि वसल्लम को गोद लेने के बाद काफले के साथ अपने कबीले की तरफ रवाना हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बरकत से हलीमा सादिया के नसीब जाग उठे। हलीमा सादिया की वो ऊँटनी जो कि लागिर और कमजोर थी और जिसके थनों में दूध का कतरा न था, वो अब सफर के दौरान सबसे आगे खुशी से चलती नजर आई और उसके थन दूध से भर आए थे। काफले के लोगों ने हलीमा सादिया की ऊँटनी की ये कैफियत देखी तो हैरान रह गए और हलीमा से पूछने लगे कि तुम्हारी ऊँटनी को क्या हुआ है, क्या ये वही ऊँटनी है जो तुम लेकर गई थी? ये तो मुश्किल से चलती थी। तो हलीमा सादिया ने जवाब दिया कि जब से हमने मोहम्मद को गोद लिया है तब से हमारी हर मुश्किल में आसानी हो रही है। जब हलीमा सादिया का काफिला अपने कबीले में पहुंचा तो वहां सख्त कहत था, तमाम जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, हमारी बकरियों का तो दूध सूख चुका है, इनके थनों में दूध ही नहीं है। इनके शौहर ने कहा, कहत की वजह से, भूख यानी चारा ना होने की वजह से बकरियों में दूध नहीं था। हलीमा सादिया के शौहर ने कहा, कोई बर्तन लेकर जाओ, सब बकरियों से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल कर ले आओ, इस बच्चे मोहम्मद को पिलाओ। हलीमा की वो बकरियां जो दूध देना बंद कर चुकी थीं वो वाफिर मिकदार में दूध देना शुरू हो गईं। हलीमा ने देखा सब बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे। उन्होंने आवाज़ मारकर अपने शौहर को बुलाया। जब उनका शौहर आया तो उन्होंने कहा, बकरियों के थनों को देखो, दूध भरा हुआ है। हलीमा ने कहा, ये मोहम्मद की बरकत से हुआ है। हलीमा सादिया की बकरियां शाम को चरवाहे से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे, जबकि बाकी हर तरफ खुश्क साली थी। बाकी लोग हलीमा सादिया की बकरियों के दूध को देखते हुए अपनी बकरियां भी वहीं चराने के लिए ले जाते जहां पर हलीमा सादिया की बकरियां चरती थीं, मगर उनके थनों में दूध ना आता था, क्योंकि ये चरवाहे का मसला नहीं था बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी, जिसको हलीमा सादिया और उनके शौहर के अलावा कोई ना समझ सका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद बीबी हलीमा के घर और माल में खैर व बरकत में इजाफा होता गया। मोहम्मद की ज़िंदगी के पहले 2 साल हलीमा सादिया के घर में गुजरे। उन 2 सालों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशोनुमा और परवरिश इतनी अच्छी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल की उम्र में बाकी बच्चों की निस्बत काफ़ी अच्छे मालूम होते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही आला सफ़ात और खूबियों के मालिक थे। आपका मिजाज बाकी बच्चों से काफ़ी हद तक अलग और जुदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल की उम्र से तजावुज़ कर गए तो आप हलीमा सादिया के बेटों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने। आप जहां भी जाते वहां के दरख्त और घास हरे भरे हो जाते। एक बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साए बनाए रखता। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते थे। आपके पाँव के निशान रेत पर नहीं पड़ते थे। हलीमा सादिया के बेटे शाम को जब बकरियां वापस लेकर घर आते तो अपनी माँ को मोहम्मद की शान का सब अहवाल सुनाते थे। हलीमा सादिया ने जब अपने बेटों से मोहम्मद की बरकत का अहवाल सुना तो आपने बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। दूसरे दिन जब बकरियां चराने उनके बेटे गए तो जंगल के जानवरों ने हलीमा सादिया की एक बकरी को चुरा लिया। आपके बेटे रोते हुए अपनी माँ हलीमा से कहा, हमारी एक बकरी गायब है, जंगल के जानवरों ने उसे खा लिया है। ये सब अहवाल 4 साल का प्यारा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा था। हलीमा ने रोते हुए अपने बच्चों को कहा, हम गरीब आदमी थे, आपने बकरियों को जंगल में जाने ही क्यों दिया? आपके दोनों बेटों ने कहा, हम बकरियां जंगल में नहीं लेकर गए थे, हम बकरियां वहां चरा रहे थे जिस जगह पर पहले चराया करते थे। ये बातें सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे साथ ले चलो जहां पर हमारी बकरी को जंगल के जानवरों ने चुराया है। हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, आप मत जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं माँ, हमारी बकरी गुम हो गई होगी, हम ढूंढ कर लाते हैं, हम जंगल में नहीं जाएंगे। इस शर्त पर हलीमा सादिया ने मोहम्मद और उनके 2 सगे बेटों को बकरी की तलाश में रवाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाइयों से पूछा, किस जगह पर हमारी बकरी गुम हुई थी? आपके दूध शरीक भाई आपको वहां लेकर गए और कहा, हमारी बकरी यहाँ से गुम हुई थी।
آپ نے بآواز بلند جنگل کے جانوروں کو آواز دے کر کہا ہماری بکری واپس کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محمد 4 سال کے بچے کو جانوروں کی بولی سمجھنے اور بولنے کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ شیر، بلیاں، بھیڑیے، ہاتھی، جنگل کے سب جانور دوڑتے ہوئے بکری کو ساتھ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے۔ محمد نے کہا میری اماں کی بکری کس جانور نے چرائی تھی؟ سب جانوروں نے کہا ہماری کیا جرت کہ آپ کی ماں کی بکری کو ہاتھ تک لگائیں۔ ہم نے دیکھا آپ آج نہیں آئے، ہم ڈر گئے تھے کہ کل بھی آپ نہ آئیں تو ہم سب جانوروں کو آپ کے دیدار کی تڑپ اٹھی، اس لیے آپ کی بکری کو ہم نے چرا لیا اور اس پر پہرا بھی دیا، صرف آپ کی دیدار مشرف کرنے کے لیے تھی۔ یہ تھی برکات۔ دیکھیے وقت گزرتا گیا، پہاڑ، درخت، چرند پرند آپ پر سلام بھیجا کرتے تھے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک صرف 4 برس کی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو حواس کھو بیٹھی اور دوڑتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے زمین پر سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، پھر میرے سینے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے سونے کی ایک تشت پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں رکھ کر میرا سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں اپنی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس لا کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت عبداللہ کی باندی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اب سے وہ محمد کی دیکھ بھال کرنے لگ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایمن میری دوسری ماں ہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت آمنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے میکے قبیلہ بنی نجار چلی گئی اور ایک ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1 ماہ قیام کے بعد آپ گھر واپس تشریف لا رہی تھیں کہ راستے میں مقام ابوا پر بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئی۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس اپنی والدہ بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ بچہ سید السلار ہے۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کا واحد سہارا تھے، لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپ دی۔ اب ابو طالب کی زیر کفالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پانے لگے۔ جب آپ کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ سارا دن بکریوں کو جنگل میں چراتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کر کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد میں بھی کوئی فرق نہ کیا۔ آپ اکثر سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں رہتے تھے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ زیادہ تر آسمان اور بادلوں پر غور کیا کرتے تھے۔ ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔
ملک شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا ہے، جس سائڈ پر سایہ تھا وہاں قافلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کے بغیر والی جگہ پر بیٹھ گئے تو درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں اور سایہ کرنے لگیں۔ اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ بحیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا قافلے میں موجود 12 سال کے لڑکے پر سایہ کر رہا ہے۔ بحیرہ ایک دانشور اور عالم تھا، یعنی اس نے اب تک نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا اور اسے پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہودیوں کو پتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کے نبی کی بشارت تھی اور یہ بھی کہ اللہ کا یہ نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودی اس نبی کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب سے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، اس لیے اس کو ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ یہودی اس کے دشمن ہیں، بلکہ اسے واپس مکہ بھیج دو اور اس کی مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد کو مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ آپ ہمیشہ خوش اخلاق اور رحم دل رہتے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی نسبت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کیا کرتے تھے اور نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ آپ ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے تھے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، ہر طرف بت پرستی، زناکاری اور جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں سے گھرے ہوئے معاشرے میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں خود کو برائیوں سے بچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، یہاں تک کہ آپ بچپن میں کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قریش تعمیر کعبہ کر رہے تھے جس میں آپ بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنے کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے جس سے آپ کا کندھا مبارک چھل گیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنے ہزار اتار کر کندھے پر رکھ لو تاکہ آپ کا کندھا مزید زخمی نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ حضرت عباس نے آپ کی ہزار اتار کر آپ کے کندھے پر زبردستی رکھ دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہنہ ہو گئے، اور برہنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بھی ہوش ہو گئے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔